فائدہ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ یہ حدیث جامع ترمذی کتاب الدعوات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جن کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ 99 اسماء حسنہ کو یاد کرنے پر جنت میں داخلہ کی بشارت ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ 99 اسماء ہی ہیں اور 99 سے زائد اللہ کا کوئی نام نہیں۔ یہ حدیث 99 ناموں کو حفظ کرنے پر فضیلت کے لیے ہے، 99 سے زائد ناموں کی نفی نہیں کرتی۔ فائدہ نمبر 6، وہ 99 اسماء حسنہ کون سے ہیں جن پر حدیث پاک میں جنت کی بشارت آئی ہے؟ وہ سماعت فرما لیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدئ المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ فائدہ نمبر 7، اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے۔ میں اپنا آزمودہ نسخہ مجرب بتا رہا ہوں، میں نے خود اس طرح دعائیں مانگی ہیں، اللہ پاک نے بہت بڑی بڑی مشکلات سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اس کا طریقہ، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سب سے بہتر درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، بہتر درود ابراہیمی ہے۔ وقت کم ہو، کوئی اور دروشی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سورہ حشر کا آخری رکوع، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جب اتنا پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اپنی جو دعا ہے مانگیں، جو مشکل ہے اس کا نام لیں کہ یا اللہ یہ میری مشکل، یہ میری تکلیف، میرے لیے پہاڑ ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے، اللہ اپنی قدرت اور طاقت سے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ فرما دے۔ جو بھی آپ کی تکلیف ہے، جو بھی آپ کی مصیبت ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، دعا مانگیں، اپنی زبان سے لائیں، دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ میری تکلیف، اے اللہ یہ میری مشکل، اے اللہ میرا مسئلہ میرے لیے پہاڑ کی طرح ہے، اپنی قدرت سے اس کو ریزہ ریزہ فرما دے۔ یہ دعا مانگ لیں، اور اس کے بعد پھر آگے سورۃ الحشر کا آخری رکوع پڑھنا شروع کر دیں۔ جب لہ الاسماء الحسنہ پڑھ لیں، لہ الاسماء الحسنہ، اس کے بعد 99 اسماء حسنہ کو پڑھیں، دل میں اپنی مراد کا تصور کریں اور 99 اسماء حسنہ کو پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کے رکوع مکمل فرمائیں، پھر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ فائدہ نمبر 8،
اسماء حسنہ کو چاہیں تو یا کے ساتھ پڑھیں حرف ندا، چاہیں تو یا حرف ندا کے بغیر پڑھیں، یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یوں پڑھ لیں، یا بغیر حرف ندا کے پڑھیں، الرحمن الرحیم الملک دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ فائدہ نمبر 2، اسماء حسنہ میں سے کون سے اسماء بندوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے اسماء بندوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں شیخ الاسلام مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحقیق نہایت ہی قابل قدر ہے۔ ہماری نظر میں اہل علم حضرات کے لیے کافی اور وافی ہے۔ فتاوی عثمانی سے اس کو من و ان نقل کیا جاتا ہے، آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ پہلے سوال اور پھر جواب۔ سوال، آج کل عموماً باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ عبد کے اضافے کے ساتھ نام رکھے جاتے ہیں، مگر عموماً غفلت کی وجہ سے مسمہ کو بدون عبد کے پکارا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، مثلا عبد الرزاق وغیرہ۔ اندری احوال اپنی جستجو کے مطابق فیض الباری جلد 4 صفحہ 423 سے اسماء حسنہ درج کر رہا ہوں۔ تحقیق فرمائیں کہ کون سے اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں کہ ان کو بدون عبد کے مخلوق کے لیے استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ان کے علاوہ اور کوئی اسماء ہوں تو وہ بھی درج فرمائیں ما تحقیق کے۔ نیز اسماء کے شروع یا آخر میں محمد یا احمد یا اللہ کا اضافہ کیسا ہے، مثلا محمد متکبر، خالق احمد، محمد اللہ، احمد رزاق۔ جو نام نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں: اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار التواب الوہاب الخلاق الرزاق الفتاح الحلیم العلیم العظیم الواسع الحکیم الحی القیوم السمیع البصیر اللطیف الخبیر العلی الکبیر المحیی الممیت القدیر المولا النصیر الکریم الرقیب القریب المجیب الحفیظ المقیت الودود المجید الوارث الشہید الولی الحمید الحق المبین الغنی المالک القوی المتین الشدید القادر المقتدر القاہر الکافی الشاکر المستعان الفاطر البدیع الفاخر الاول الآخر الظاہر الباطن الکفین الغالب الحکم العالم الرفیع الحافظ المنتقم القائم المحیی الجامع الملیک المتعال النور الہادی الغفور الشکور العفو الرؤوف الاکرم الاعلی البر الخفی الرب الا اللہ الرب الالہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے سوال۔ حضرت نے اس کا جو جواب دیا میں منوان نقل کرتا ہوں۔ کسی کتاب میں یہ تفصیل تو نظر سے نہیں گزری کہ کون کون سے اسماء حسنہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں اور کون سے اسماء کا اطلاق دوسروں پر ہو سکتا ہے، لیکن مندرجہ ذیل عبارتوں سے اس کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وذکر غیر واحد من العلماء ان هذه الاسماء تنقسم قسمة اخرى الى ما لا يجوز اطلاقه على غیره سبحانہ وتعالی کاللہ والرحمن وما يجوز كالرحیم والکریم۔ روح المعانی جلد 9 صفحہ 123 سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ ان اسماء کی ایک اور تقسیم اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان میں سے کس نام کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، جیسے اس میں اللہ اور الرحمن، اور کس نام کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز ہے، جیسے اسم رحیم اور کریم۔ وجاز التسمیۃ بعلی و رشید من الاسماء المشترکہ ویراد فی حقنا غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی وفی رد المختار الذی فی تاتار خانیہ یعنی سراجیہ التسمیۃ باسم یوجد فی کتاب اللہ تعالی کالعلی والکبیر والرشید والبدیع جائزۃ۔ شامی: کسی کا نام اسماء مشترکہ میں سے رکھنا جائز ہے، جیسے علی اور رشید۔ ان اسماء سے ہمارے حق میں وہ معنی مراد نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مراد ہوتا ہے۔ رد المختار میں ہے کہ فتاوی تاتار خانیہ میں فتاوی سراجیہ کے حوالہ سے جو منقول ہے کہ ایسا نام رکھنا جائز ہے جو قرآن مجید میں پایا جاتا ہو، جیسے علی، کبیر، رشید، بدیع وغیرہ۔ وفی الفتاوی الہندیہ التسمیۃ باسم لم یذکرہ اللہ تعالی فی عبادہ ولا ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا استعملہ المسلمون تکلموا فی والاولی الا یفعل کذا فی المحیط فتاوی المغیریہ حظر و اباحت۔
فتاوی ہندیہ میں ہے کہ ایسا نام رکھنے کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ذکر نہیں کیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں میں رائج ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ایسا نام نہ رکھا جائے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعریف فرماتے ہیں، اسماء حسنہ میں بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو سوا اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز وغیرہ۔ اور اسماء حسنہ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز اور حرام ہے۔ معارف القرآن سورہ اعراف آیت نمبر 18۔ ان عبارتوں سے ان بارے میں یہ اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ اسماء حسنہ جو باری تعالیٰ کی اسم ذات ہوں یا صرف باری تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کے معنی ہی میں استعمال ہوتے ہوں، ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کسی حال جائز نہیں۔ مثلا اللہ، الرحمن، القدوس، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الرزاق، الغفار، القہار، التواب، الوہاب، الخلاق، الفتاح، القیوم، الرب، المحیط، الملیک، الغفور، الاحد، الصمد، الحق، القادر، المحیی۔ نمبر 2، وہ اسماء جو باری تعالیٰ کی صفات خاصہ کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہوں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے ان کا اطلاق غیر اللہ پر کیا جا سکتا ہو، ان میں تفصیل یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث تعامل امت یا عرف عام میں ان اسماء سے غیر اللہ کا نام رکھنا ثابت ہو تو ایسا نام رکھنے میں مذاقہ نہیں۔ مثلا عزیز، علی، کریم، رحیم، عظیم، رشید، کبیر، بدی، کفیل، ہادی، واسع، حکیم وغیرہ۔ اور جن اسماء حسنہ سے نام رکھنا نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو نہ مسلمانوں میں معمول رہا ہو، غیر اللہ کو ایسے نام دینے سے پرہیز لازم ہے۔ نمبر 3، مذکورہ 2 اصولوں سے اصول خود بخود نکل آیا کہ جن اسماء حسنہ کے بارے میں تحقیق نہ ہو کہ قرآن و حدیث تعامل امت یا عرف عام میں بغیر اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں یا نہیں، ایسے نام رکھنے سے بھی پرہیز لازم ہے، کیونکہ اسماء حسنہ میں اصل یہ ہے کہ ان سے غیر اللہ کا نام رکھنا جائز نہ ہو۔ جواز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں پر تمام اسماء حسنہ کے بارے میں عمل کیا جائے۔ تاہم یہ جواب چونکہ قواعد سے لکھا ہے اور ہر نام کے بارے میں اسلام کی کوئی تصریح آخر کو نہیں ملی، اس لیے اگر اس میں دوسرے اہل علم سے بھی استصواب کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ فتاوی عثمانی صفحہ 52-53۔ فائدہ نمبر 10، نظریہ صفات باری تعالیٰ کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ نمبر 1، کتاب الاسماء والصفات، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری۔ دفع و شبہ تشبیہ، امام ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد تمیمی المعروف ابن جوزی رحمہ اللہ، وفات 557 ہجری۔ نمبر 3، اساس التقدیس، امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسن بن حسین تمیمی الرازی رحمہ اللہ تعالی، وفات 606 ہجری۔ نمبر 4، ایضاح الدلیل فی قطع حجج اہل تعطیل، قاضی محمد بن ابراہیم بن سعد اللہ الکنانی الشافی المعروف بدر الدین بن جماعہ رحمہ اللہ تعالی، وفات 728 ہجری۔ نمبر 5، شرح المقاصد، امام مسعود بن عمر بن عبداللہ المعروف سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 793 ہجری۔ نمبر 6، شرح المواقف، علامہ سید اشریف علی بن محمد الجرجانی رحمہ اللہ، وفات 816 ہجری۔ نمبر 7، المسامرہ، شرح المسایرہ، متن ہے المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ، المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ، علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ابن الحمام رحمہ اللہ، وفات 861 ہجری۔ اس کی شرح ہے المسامرہ، امام کمال الدین محمد بن ابو بکر بن علی بن ابی شریف رحمہ اللہ، وفات 905 ہجری۔ نمبر 8، اشارات المرام من عبارات الامام، امام کمال الدین احمد بن حسن بن سنان الدین بیاضی البوسنوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1098 ہجری۔ نمبر 9، اتحاف الکائنات،
بیان مذہب السلف والخلف بالمتشابہات، شیخ محمد خطاب السبکی رحمہ اللہ، وفات 1325 ہجری۔ نمبر 10 تمہید الفرش فی تحدید العرش، مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وفات 1362 ہجری۔ نمبر 11 مقالات الکوثری، شیخ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ تعالی، وفات 1371 ہجری۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں توحید باری تعالیٰ کے عنوان پر ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، اسماء باری تعالیٰ پر مفصل گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس میں کمی کوتاہی اغلاط اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔